अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुहर्रम का मुक़द्दस महीना स्टार्ट हो चुका हुआ है। आज 9वां मुहर्रम है और ये महीना आपको पता है कि हमारे लिए बहुत, मुसलमानों के लिए बहुत अहम होता है। हमारी एक वाबस्तगी है इस महीने के साथ कि इस महीने में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी देकर, शहादत देकर इस पाक मज़हब को, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, उसको बचाया था। और ये जो महीना है हमें कुर्बानी का दर्स देता है, इसार का दर्स देता है, सब्र का दर्स देता है। वो सब्र जो करबला में इमाम हुसैन की और नवासा रसूल और उनके ख़ानदान ने जो किया था, और जो कुर्बानी नवासा रसूल ने दी, और उनके उस जो तर्ज़ अमल है उस पे हम सबको चलना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है जब मैं एक सियासतदान को, जो हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं, हर वक्त अपने आप को इन मुबारक हस्तियों के साथ रिलेट करते हुए देखती हूँ। हमें इन मुबारक हस्तियों की पैरवी तो करनी चाहिए, क्योंकि हमने करनी है, हमने इन्हीं के पैरोकार हैं, हम तो इनके पाँव की हाँक भी नहीं है। और हम लोग इनकी पैरवी करेंगे तो शायद अल्लाह ताला हमारी बख्शिश फरमा दे, अल्लाह ताला हमारे लिए आगे आसानियाँ कर दे, हमें दुनिया में और आखिरत में भी कामयाब कर दे। लेकिन अपने आप को हुसैनी लश्कर के साथ मिला देना और दूसरे लोगों को यजीद कह देना, कम से कम इमरान खान साहब ये नहीं कर सकते हैं। देखें, आप हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रुतबा देखें और आप अपना तर्ज़ अमल देखें। आप अपने से मुखालिफ सियासतदानों को फ़ौरन यजीदियत की तरफ ले जाते हैं, उनको यजीद से जोड़ देते हैं, और आपके पास सबूत कोई नहीं होते हैं। लेकिन चूँकि हमेशा आपने यही समझा कि मैं हक़ पे होता हूँ, मैं सही होता हूँ, मैं ही दयानतदार हूँ, मैं ही सादिक और अमीन हूँ, बहुत दफ़ा आपने गुस्ताखी की हुई है। मेरे नज़दीक तो आप सबसे ज़्यादा मज़हब के गुस्ताख हैं। मैं हमेशा से मज़हब कार्ड खेलने के खिलाफ रही हूँ कि सियासत में मज़हब कार्ड नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने इसके ऊपर लोगों को, दूसरे लोगों की जानें लेते भी देखा है। लेकिन मुझे अफसोस होता है जब वो ये बात कहते हैं कि मुझे अल्लाह ताला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह तैयार करे थे। आप ये बात नहीं कह सकते, खुदा का वास्ता है। आप उन हस्तियों का तर्ज़ अमल देखें और आप अपना देखें। वो यू टर्न नहीं लेते थे। आप कहते हैं कि जी मैं यू टर्न जो लेता है वो लीडर होता है। वो तो एक इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ते रहे हैं, वो तो लोगों के लिए, लोगों के इंसाफ के लिए, हुकूक के लिए लड़ते रहे। उन्होंने यजीद के आगे सर नहीं झुकाया। आप अगर उनको यजीद समझ रहे हैं तो क्यों भेज रहे हैं फिर पैगाम मियाँ नवाज शरीफ के पास कि जी प्लीज़ मेरी नाअहली के ऊपर हाथ होला रखें। आप दूसरों पे इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, बुहतान लगाते रहते हैं, आप लोगों को दूसरे लोगों के खिलाफ भड़काते रहते हैं, आप नफ़रत का प्रचार करते हैं। हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमेशा मोहब्बत का, अमन का दर्स दिया है। आपने कभी अमन और भाईचारे की बात की है? ये जो अपोजिशन में थे, जो आज हुकूमत वाले, उन्होंने उस वक्त जब आपको कहा कि मिसाके मैशत करते हैं, तो आपने उनकी उस बात को ठुकरा दिया। वो आज भी आपको कहते हैं कि आएँ, बैठ के बात करते हैं, आप तो बैठने के लिए तैयार ही नहीं होते। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सुलह हुदैबिया भी किया था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने बड़े से बड़े दुश्मन को भी माफ़ किया था। और आपने जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक बुढ़िया जो थी वो कूड़ा करकट फेंकती होती थी, एक दिन वो नहीं फेंकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए कि क्या हुआ। वो गए तो वो बीमार थी, उन्होंने उनकी तिमारदारी की। और आप तो अपने दुश्मनों की बीमारियों का मजाक उड़ाते हैं। जब नवाज शरीफ साहब की यहाँ पे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और उनको बाहर जाने की इजाज़त, तो आपने कैसे नहीं मजाक उड़ाया था उनका। आप कैसे अपने आप को उन हस्तियों के साथ जोड़, आप सिर्फ मज़हब कार्ड खेलते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको पता है कि पाकिस्तान में एक तबका जो है उसको मज़हब के ज़रिए जो है वो अपने काबू में किया जा सकता है। और वो तो सबको नज़र आ गया कि आप मज़हब कार्ड क्यों खेलते हैं। जिस वक्त वो कासिम सूरी साहब ने आपको धरना जब आप देने आए थे 25 मई का इस्लामाबाद में, तो उन्होंने तकरीर आप कर रहे थे, उन्होंने कहते खान साहब ज़रा सा इस्लामिक टच भी दीजिए। तो इस्लामिक टच जो है ना, वो आप देते इसलिए हैं कि आपको पता चल गया है कि इन किसी लोग को आपने सुबाइयत के ऊपर उभारना है, किसी को आपने करप्शन के नारे के ऊपर उभारना है, किसी को आपने ग़ुलामी के नारे के ऊपर अपने काबू में करना है, कहीं आपने मज़हब कार्ड खेलना है। ये मज़हब कार्ड की जो एंट्री इस सियासत के अंदर हुई है, ये ज़ियाउल हक़ के दौर के अंदर से हुई थी। उनके दौर को हम अच्छा नहीं कहते हैं, हम बिल्कुल अच्छा नहीं कहते।
اس کے بعد بھی مذہب کا سیاستدانوں کی طرح کھیلا گیا، لیکن سیاستدانوں نے سیکھ لیا۔ آپ تو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں۔ کبھی آپ کی زبان سے ایسے ایسے کلمات نکلتے ہیں کہ سن کے افسوس ہوتا ہے، اور بہت دفعہ آپ جو ہیں وہ آپ مذہب کے جو ہیں وہ توہین مذہب کے آپ پہ لاگو ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ جو دوسرے سیاستدان ہیں وہ میچور ہو چکے ہوئے ہیں، وہ سیکھ چکے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کے بارے میں وہ یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ ہاں صاحب، آپ پہ تو اگر شروع ہو جائیں لگانے چیزیں تو بہت کچھ لگتا ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی کو نہیں مانا، ہم نہیں چلے اس بات کو مانتے، آپ کا اللہ کا ذاتی معاملہ ہے۔ آپ نے عدت میں نکاح کیا، آپ نے اس کے اوپر بھی جھوٹ بولا، چلے وہ ابھی آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن جو آپ نے کرپشن کی ہے وہ تو آپ کا ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ کیا توشاہانہ سامنے نہیں آیا؟ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دیتے ہیں، انہوں نے تو مال غنیمت میں یہ گھپلے نہیں کیے تھے جو آپ نے کیے ہیں۔ آپ ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ 2 چادروں کا حساب پوچھا کہ آپ توشاہانہ کی تو حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر گیا تھا معاملہ اور وہاں پہ عدالت نے پوچھا تو آپ نے کہا اوہ نہیں یہ تو سیکیورٹی رسک بن رہا ہے، بہت سے ممالک نے میں ایسے تحفے دیے ہوئے، ہم تو ان کے اوپر بات ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر وہ جو تحائف تھے وہ آپ نے بیچے، وہ آپ کی انکم بن گئے وہ تحائف۔ آپ نے 60 سالوں کی اتنی کمائی نہیں کی جتنی آپ نے ان تحائف کے ذریعے کی۔ پھر آپ نے کہا میرا تحفہ میری مرضی۔ خان صاحب، بزنس کرنے نہیں بیٹھے ہوئے تھے آپ اقتدار کے اندر، اور آپ کی مرضی کیسے بھی؟ وہ تو سرکاری خزانے میں وہ چیز آتی ہے، آپ نے تو ایک رقم دے کے پے کرنا ہوتا ہے، اور ایک رقم دے کے پے کر کے آپ نے وہ لینا ہوتا ہے، اور آپ قانون بناتے کہ 50% پے کریں، خود دے دیں 2%، اور بیچ آپ پہلے دیتے ہیں، ویلیو بعد میں اسیس کرواتے ہیں، اور پھر اس اسیس کی بھی ویلیو کے اوپر دیتے ہیں، یعنی کہ پروفٹ کے اوپر پروفٹ آپ کما رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ آ جاتے ہیں کہ جی میں حسینی لشکر میں ہوں، اور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دیتے ہیں، میں صادق اور امین ہوں، اور ریاست مدینہ کی آپ باتیں کرتے ہیں۔ کیسی ریاست مدینہ آپ بنانا چاہ رہے تھے جس میں صرف انتقامی کارروائیاں ہوتی تھی؟ میں اس کا اے سی اتار دوں گا، میں اس کو پھانسی دوں گا۔ ابھی پنجاب کے الیکشن سے پہلے آپ دھمکیاں دے رہے تھے، یہ میرے نبی کا شیوا نہیں تھا، یہ میرے نبی کی تعلیمات نہیں تھی جو کام آپ کرتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نبی کی تعلیمات کے اوپر چل رہا ہوں۔ آپ کیا ریاست مدینہ قائم کی تھی کہ آپ پہلی جب آپ وزیر اعظم بنے پہلی عید آئی تو آپ نے عید کی نماز نہیں پڑھی، سارے پوچھتے پھر رہے تھے کہ وزیر اعظم کہاں ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کو پتہ چلا کہ جی یہ تو بڑا اب معاملہ سامنے ہے کیونکہ میں تو اب وزیر اعظم ہوں، اب تو ویڈیو چلنی ہے، تو پھر بنی گالا میں ارینج کیا جاتا تھا آپ کے لیے نماز جنازہ، تو وال کلاک کے اوپر لوگوں کو ٹائم پتہ چلتا ہے 11:30 بجے کون سی نماز جنازہ ہوتی ہیں، عید کی نمازیں ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد عید کی نماز جو آپ نے دھرنے میں پڑھی تھی تو اس کے اندر سب کو پتہ چل گیا تھا آپ عید کی نماز کیسے پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، آپ ابھی خطبہ ہونا تھا اور آپ اٹھ کے گلے ملنا شروع ہو گئے تھے عید مبارک، تو آپ کو طاہر القادری صاحب نے کہا تھا بیٹھے بیٹھے بیٹھے۔ تو وہ جو نمازوں کے آپ کے پوسٹ بنا کے تصویریں سوشل میڈیا پہ ڈالی جاتی تھی، بڑا آپ کا کیمرہ مین ایکٹیو رہتا تھا ہمیشہ آپ کو، اور ہاتھ میں آپ کے تسبیح ہوتی ہے، تو سواگ رچا لینے سے یا مذہب کا ہر وقت نام لینے سے یہ نہیں ہو جاتا کہ جی آپ ان کی نمائندگی کرنے لگ گئے ہیں۔ جی بالکل آپ ان کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اپنے آپ کو ان کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے، آپ جھوٹ بولتے رہتے ہیں ہر وقت۔ آپ آ جاتے ہیں مذہب کارڈ کھیلتے کس لیے؟ صرف آپ اس لیے کھیلتے ہیں کہ آپ دوسروں کی جان خطرے کے اندر ڈالیں۔ جس وقت گستاخ رسول کے ہوا تھا احتجاج تو انہوں نے کہا تھا سفیر کو نکالیں، اس وقت آپ نے کہا تو اوہ نہیں ہم کیسے نکال سکتے، ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، اور آج آپ آ جاتے ہیں امریکی سازش کا بارے میں آپ کو آزادی دلاؤں گا، میں غلامی سے نکلواؤں گا۔ پہلے آپ اپنی حرکات کو ٹھیک کریں، اس کے بعد آپ جائیں اور جا کے دوسرے لوگوں کے بارے میں نا فتوے دیں۔ آپ کا مسئلہ صرف یہ کہ آپ اقتدار کی جنگ لڑتے ہیں، ذات کی جنگ لڑتے ہیں، اس جنگ کے لیے آپ کو جتنے لو لیول پہ جانا پڑتا ہے آپ جاتے ہیں، اور پلیز اپنے آپ کو ان ہستیوں کے ساتھ جوڑنا بند کریں، آپ ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں۔ اور یہ کہہ دینا کہ مجھے تیار کیا جا رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، نعوذ باللہ، آپ سوچے بھی نہیں یہ بات، اور بس کر دیں اب اس کو۔ اب یہ
جو ہم جیسے لوگ ہیں جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ سیاست کا مذہب سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، دور دور کا واسطہ نہیں ہونا چاہیے، ویسے لوگ خاتم النبیین تو آپ سے بولا نہیں جاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ کیا ہوتا ہے، اور نماز جو آپ کی ہوتی ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ صرف آپ کیمرے کی حد تک آپ کی نمازیں ہوتی ہیں، وہ عید کی نمازوں سے بھی ہمیں پتہ چل گیا تھا جو پڑھتے ہیں۔ تو پلیز آپ کوئی کارکردگی دکھاتے، اپنی اس کارکردگی کی بیس کے اوپر چلتے، ہر وقت مذہب کارڈ کھیل کے اور ہر وقت یہ دعوے کر کے آپ سیاست نہیں چلا سکتے ہیں۔ آپ کتنی کی دیر لوگوں کو بیوقوف بنا لیں گے، آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ الزامات بہتان لگانے والا جو بندہ ہوتا ہے، بہتان لگانے والے کی سزا کیا، کبھی جا کے قرآن پاک میں پڑھ لیں کہ جب آپ کسی پہ بہتان لگائیں آپ ثابت نہ کر سکے تو کوڑوں کی سزا ہے اس کے اوپر تو، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی میرا کام تو الزام لگانا ہے اور دوسرے کا کام ہے اس کو ثابت کرنا۔ تو پہلے تو آپ کو میرے خیال میں دین کو خود سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد آپ آ کے لوگوں کو دین سمجھانے کی کوشش کریں، اور پلیز یہ بتانا چھوڑ دیں کہ جی لا الہ الا اللہ کا مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم سب کو پتہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، تمام پاکستانی جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن جب آپ مزاروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں تو شرک آپ کرتے ہیں، آپ دوسروں کو یہ کہتے ہیں کہ جو میرا مخالف ہو گیا وہ شرک کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو کس رتبے کے اوپر پہنچا دیتے، اسی وجہ سے جو آپ کے فالورز ہیں، آپ کے پیروکار ہیں، آپ کے پارٹی کے جو لوگ ہیں، وہ نعوذ باللہ ایسی آپ کے بارے میں باتیں کر دیتے ہیں کہ آپ کو تو وہ نعوذ باللہ اللہ میاں تعالیٰ کے درجے کے اوپر پہنچاتے ہیں۔ فیصل واڈا کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کے اوپر کہ اللہ میاں کے بعد سب سے بڑا جو بندہ وہ عمران خان ہے، توبہ استغفار، ہم یہ باتیں دہراتے ہوئے بھی ہم کانپ جاتے ہیں، لیکن چونکہ آپ ہر وقت مذہب کی بات کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو کچے ذہن ہیں ان کے اندر یہ باتیں اتنی سرایت کر گئی ہیں کہ خدا نہ خواستہ اس کی وجہ سے وہ جو بچے ہیں وہ راہ سے بھٹک جائیں گے، اپنے جو ہمیں اسلام نے جو چیزیں سکھائی ہیں، جو راہ بتائی اس سے وہ بھٹک جائیں گے، اور ان کا سارا ذمہ داری آپ کے اوپر آئے گی۔ تو بند کریں یہ سارا کچھ، یہ تماشا، یہ سب کچھ کرنا، اپنی سیاست کو بہتر کر لیں، جو اتنی کرپشن کی ہے اس کا حساب دے دیں، بعد میں آئیے گا اسلامک ٹچ دینا۔